اس وقت ہم موجود ہیں عالمی شہرت یافتہ عالم دین اور صدر مجلس شیعہ علماء یورپ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب کے ساتھ، اور دور حاضر میں جو عام طلباء کو جو سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. اور اس لحاظ سے وقت کی قلت کے باعث ہم نے 2 سوالات کا انتخاب کیے، جس میں سے قبلہ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر صاحب آج کل آپ جس طرح جانتے ہیں کہ الحاد اور ایتھیزم کا جو ہے یہ نظریہ بہت زیادہ فروغ پا رہا ہے نوجوانوں کے اندر بالخصوص، تو اس حوالے سے آپ ایک مسلم طالب علم کو کیا پیغام دیں گے کہ اس کا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے اور اس کی لائے عمل کس طرح سے اس کے اوپر سارا سا ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ایسے سوالات کا جو ہے وہ رد پیش کیا جائے اور اس کی ذاتی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس کی بات کی جا رہی ہے تو جو پڑھنے والا ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ بڑی بڑی شخصیات میں جتنے بڑے بڑے دنیا کے سائنٹسٹ گزرے وہ تمام کے تمام موحد تھے، یہ مونوتھیسٹ سے خدا کو ماننے والے تھے، اور وہ ملحد نہیں تھے یا ایتھیسٹ نہیں تھے. اور ان میں اگر چند افراد ایتھیسٹ گزرے ہیں تو وہ بعض مذہبی لوگوں کے کردار کی وجہ سے دین سے دور ہوئے، چرچ کے یا کلیسا کے یا عیسائی پادریوں کے کردار کی وجہ سے دور ہوئے ہیں. دین کی اسٹڈی کے بعد دین سے دور نہیں ہوئے. آج بھی بہت سے لوگ جو مذہبی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان مذہبی لوگوں کی وجہ سے دین سے دور ہو جاتے ہیں کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں، یا آج جو بعض مولوی حضرات ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کہ یہ دین کے لیے کیا خدمات انجام دے رہے ہیں، اس وجہ سے لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. تو ملاک آج کے وہ افراد نہیں ہیں جو اپنے آپ کو یا مذہبی نما یا عالم نما افراد نہیں ہیں ملاک، بلکہ خود قرآن کریم جو تمام سائنسی اصولوں پہ استوار ہے اور احادیث نبوی تعلیمات اہل بیت علیہ السلام جن کی گہرائی آج تمام دنیا کو اسلام کی طرف راغب کر رہی ہے. اور ہم نے برطانیہ کے بڑے بڑے میڈیا کے اداروں سے یہ سنا ہے اور دیکھا ہے کہ آج برطانیہ میں جو ایک کرسچن ملک شمار ہوتا ہے وہاں اتوار کے روز سنڈے کو چرچ میں 5 سے 10 افراد ہوتے ہیں بڑے بڑے چرچز میں، لیکن جمعے کی نماز جو چھٹی کا دن بھی نہیں ہے برطانیہ میں، اس میں جو کثرت سے شرکت ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ مغربی دنیا کے اندر بھی اسلام کی طرف لوگوں کی رغبت بڑھ رہی ہے. تو پوری دنیا آج اسلام سے متعلق جو سوالات کر رہی ہے، اور آج میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا اسلام کے خلاف جو سب سے بڑا شاخسانہ ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کو منفور بنا دیں یا مذہبی لوگوں کو منفور بنا دیں، ان سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے تاکہ لوگ دین سے دور ہوں، قرآن کریم سے اور رسول اکرم سے. آج سب سے زیادہ جو ملحد یا ایتھیسٹ لوگ ہیں وہ رسول خدا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اسلام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت. تو سب سے زیادہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ شخصیت رسول خدا پہ اور ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے. تو آج سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ شب میلاد سرور کائنات بھی ہے، تو ان کی شخصیت سے متعلق نوجوانوں کو بتایا جائے کہ جس طرح سے سرور کائنات نے اس زمانے میں دین کو پہنچایا اور کیسے توحید کی کیا. کتاب التوحید کا میں نے ترجمہ کیا انگریزی میں، شیخ صدوق کی کتاب التوحید ہے، دی بک آف ڈیوائن یونٹی. ایک انگریز کا اس پہ تبصرہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے 5 سال کی مدت دی جائے، پورا خرچہ دیا جائے، ڈگری کی اس کو جو ہے لالچ دی جائے، تب بھی کوئی سوچ کے ایک ایسا خطبہ نہیں لکھ سکتا جو اہل بیت علیہ السلام نے فی البدی توحید پہ دیا. اور وہ تمام خطبوں کو میں نے 9 سال محنت کرنے کے بعد انگریزی میں ترجمہ کیا، اسے پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ توحید کا انکار انسان اپنی عقل کا انکار ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ توحید کو سمجھیں. دوسرا سوال آغا صاحب آپ سے یہ ہے کہ اسلام کس حد تک عام طور پہ یہ بھی تصور دیا جاتا ہے کہ اسلام بھی ایک ڈوگما ہے جس کو لوگ اندھی تقلید کرتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں، تو آپ اس میں کس حد تک یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام کریٹیکلی اہم ترین کتاب ہے قرآن کریم کے نہج البلاغہ سے فیض جاریہ کے بعد حدیث کی، اس کا پہلا باب ہی کتاب العلم والعقل. تو علم اور عقل پہ ہمارے یہاں ترغیب دلائی گئی ہے. بغیر دلیل کے کسی بھی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا. جب ہم قانون کو کسی شے کو بھی ہم بغیر دلیل کے قبول نہیں کرتے، اور ہمیں اصول دین میں تقلید حرام قرار دی گئی ہے.
یعنی آپ اس لیے نہیں کہتے میں ایک خدا ہے کیونکہ میرے ماں باپ نے بتایا، نہیں، آپ کو خود دلیل قائم کرنی ہے توحید پہ، عدل پہ، نبوت میں عصمت اور عقلی لحاظ سے ہر چیز ثابت ہوتی ہے. امامت ہمارے ہاں قرآن اور حدیث سے پہلے عقل سے ثابت ہے کہ ایک امام ہونا چاہیے، اسے معصوم ہونا چاہیے، اسے علم لدنی کا مالک ہونا چاہیے. اور قیامت معاد ہر شے پہ ہمارے ہاں عقلی دلیل ہے. اور آج اسی عقلی دلیل کی وجہ سے ہم غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لا رہے ہیں. اور تیسرا سوال آپ صاحب، اور آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ جس طرح آج کا ورلڈ آرڈر اور معاشرہ اس طرح سے ڈائیورسٹی کی طرف چلا گیا ہے کہ اب اس کے اندر کسی ایک نظریے کے اوپر تمام کا اجماع ہونا یہ محال ہے، تو اس صورت میں کیا جو جدت سے جو زیر اثر نظریات ہیں جس طرح فیمنزم یا سیکولرزم، ان کا اسلام کے ساتھ کسی طرح سے ہارمنی یا ہم آہنگی ان کے درمیان پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، دو بنیادی چیزیں ہیں. جہاں پہ بنیاد توحید ہو، بنیاد دین ہو، بنیاد قرآن کریم ہو، بنیاد تعلیمات محمد علیہ السلام ہو، تو اس کے اوپر جو بھی عمارت بنائی جائے گی وہ انہی بنیادوں پہ، انہی اصولوں پہ بنائی جائے گی. ہمارا ڈیموکریسی سے یا اور بہت سے نظریات، کیونکہ آج کل تو نظریات کی فہرست بھی اگر تیار کی جائے تو اس میں کتاب بن جائے. اتنے نظریات ہیں، اور آگے پھر نظریات کی جو باریکیاں ہیں وہ خود ایک سب ڈویژن ہے جن پہ ہر موضوع پہ پوری کتاب ہوتی ہے. چاہے وہ فلسفیکل ویوز ہوں، فلسفی نظریات ہوں، پولیٹیکل، سیاسی، اقتصادی، یا ایڈیالوجیکل، یا سوشل، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آج ورلڈ آرڈر کا سوشل ہو، تمام میں صرف اگر فہرستیں بنائی جائیں تو وہ بہت طویل ہے. اور یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ تمام چیزیں دین کی یا اسلام کی مخالف ہیں، لیکن اسلام اختلاف رائے کا آپ کو پورا موقع دیتا ہے. آپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. اختلاف رائے رکھنا مخالفت دین نہیں ہے. اختلاف نظر اچھی چیز ہے، صحت کی، ذہنی اور فکری صحت کی علامت ہے. لیکن ان اختلاف رائے پہ قتل و غارت گری، مخالفت، دشمنی، اس کی نفی کی گئی ہے. اس کی ہمارے یہاں نفی، یعنی اختلاف رائے اور مخالفت میں بڑا فرق ہے، جس کو ہمارے بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ اختلاف رائے مخالفت نہیں. اختلاف رائے، مجھے اپنے والد سے بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے والد کا احترام پھر بھی مجھ پہ واجب رہے گا. میں اپنے والد سے اختلاف رائے کر سکتا ہوں لیکن احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے. بس یہ ضروری ہے کہ انسان کو یہ سمجھ میں آئے کہ میں پابند ہوں دین و شریعت. بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا قیمتی، اور آپ جہاں جیلوں میں، اس ضلع جیلوں میں اور ضلع سرائے اور پہلی تشریف لائیں. اور اس صورت میں ہم نوجوان جو تھے وہ جیلوں سے اسپیشلی آغا صاحب سے ملنے اس لیے آئے تھے کہ ان سے ویسے تو ملاقات جو ہے کرنا بہت مشکل ہے، تو آج ہی ہمیں ایک موقع ملا اور ان کے شکر گزار ہیں، اور یہاں اس محفل کے بانیان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آغا صاحب سے آج ہم نے یہ اہم سوالات جو کہ دور حاضر جس کا تقاضا کرتا ہے وہ ہمیں پوچھنے کا اور ان کی رائے لینے کا، اس کے اوپر یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی. آپ سب بہت شکریہ.